حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دے محمد والا عزیزداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی۔ آپ کی خدمت میں چند دن سے یہ گزارش کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، اور ایک چیز اسے دنیا کی طرف کھینچتی ہے اور ایک چیز اسے آخرت کی طرف، اور دونوں ہی جب تک ساتھ ہیں تو یہ زندگی اور حیات ظاہری ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں بدن خاک پہ رہ جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ جتنی ہدایت کا پیغام آیا کیونکہ ظاہر میں بدن نے انجام دینا تھا، لیکن اثرات روح پر مرتب کرتا ہے۔ آپ جو کام اطاعت پروردگار میں کرتے ہیں وہ ظاہری بدن کو تو اثرات دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اس کے اصل اثرات روح کے اوپر ہوتے ہیں۔ کھانا حلال کھائیں یا حرام کھائیں بدن کو ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بدن کو نہیں ملے گا، لیکن حرام کھائیں گے تو عذاب آئے گا، وہی کھانا حلال کھائیں گے تو بدن طاقت اختیار کرتا ہوا خدا کی بارگاہ میں سجدے کرے گا۔ یہ ظاہر بہت ضروری ہے، بہرحال ظاہر بھی ضروری ہے، لیکن اس ظاہر کو ڈیزائن ایسا کیا ہے پروردگار نے کہ اگر میری اطاعت کے ساتھ چلو گے تو میں اس کو بھی کامیابی پہ لے جاؤں گا، اور یہ کامیابی تھوڑی دیر ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے، اتنے انبیاء، اتنا سب کچھ بھیجا گیا۔ اچھا یہ کیونکہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر معاملہ کیا ہے، ادھر کیا ہوگا، بہت عرصے تک انسان سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ اصل کانٹینٹ سے دوری کا نتیجہ معاشرے کا پھر یہی ہو جاتا ہے کہ جو آج ہم معاشرے کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ قرآن 30% آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، آخرت کی، جہنم کی آیات، جنت کی آیات، روزے قیامت کی آیات، یہ ساری کیا ہیں؟ خوب یہ قیامت ہے، 30% آلموسٹ وہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں اور رستے میں گھر جانے تک سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے، تو ایک ہی چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں تو اندر آرزو پیدا ہو ہی جاتی ہے
کہ یہ ہے کیا، میں بھی لے ہی لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. پھر آگے جب شاپ میں جائیں گے تو وہ مارکیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے شیلف میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے چلو چیک کر ہی لیتے ہیں کیا ہے. اب آپ سوچیں نا کہ اگر ان بل بورڈز پہ قیامت کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں تو آدمی بندہ نہ بن جائے. جب اتنا دیکھے کہ اللہ قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، گھر جانے تک پہلے گا بھائی جا نماز کے ذریعے میں پہلے سجدہ کر لوں خدا کو. مشکل یہی ہے کہ آج وہ اوریجنل کانٹینٹ ڈیلیور نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. آج جتنی معاشرے کو وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، شاید ہی کسی دور میں ہوتی ہو. اور یہ میں نہیں ہے، آپ حدیث کو دیکھیں تو کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی محمد علیہ، خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کی ایک نیکی، اور اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری 50 نیکیوں کے برابر. یا رسول اللہ، بدر، احد، خندق، کہا اس زمانے میں ایک نیکی کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. آج آسان نہیں ہے نیکی کرنا، نیک رہنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. عزیزان محترم، انسان جب عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا تو نور اس کے وجود میں آتا ہے، نور آتا ہے. کوئی بھی آپ نیک کام کریں اس کا ایک اجر ہے، آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. جو بھی آپ نیک کام کریں گے ایک نور آئے گا آپ کے اندر. اب وہ نور سنبھالنا اصل میں کام ہے. فوراً آیا، آپ نے دیکھا کچھ آیا، فوراً آپ جیسے کہتے ہیں نا نماز قبول کیسے ہوتی ہے، نماز قبول تب ہوتی ہے آپ نماز کے بعد اپنے اعمال دیکھ لیں. اگر نماز کے بعد آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خدا نخواستہ گناہ نہیں ہوا، نماز قبول ہے. اور نہیں ہوا تو نماز گئی. ایسی ہے نا نماز کی قبولیت، یہی ہے. آپ نے بہت نیکی کی، بہت اچھے کام کیے، اور آپ نے مجلس سنی، مجلس میں آئے، گریا گیا، نور آ گیا. باہر نکلے، کسی نے کوئی بات کہہ دی، آپ سے کوئی غیبت ہو گئی خدا نخواستہ، بات ہو گئی، نور چلا گیا. اس نور کو سنبھالنا مشکل کام ہے آج. یعنی تھوڑی تھوڑی دیر میں شیطان ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور آخری زمانے میں شیطان اور اس کا لشکر آزاد ہو چکا ہے، بہت آزاد ہو چکا ہے. انسان اپنی تنہائی اور خلوت میں بھی بچ نہیں سکتا. ذہن اتنا ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. اور یہی سب سے مشکل کام ہے کہ انسان آج کل کے دور کے اندر اپنے آپ کو متمرکز کر سکے. کربلا جو ہے وہ اس پورے ہول سچویشن میں، یہ دنیا کی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ جہاں ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، گمراہی ہے، کربلا ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اس پوری دنیا میں سے جہالت کو ختم کر دیتا ہے. اگر یہ در حسین نہ ہو تو انسان آج کے اس دور میں اس ہدایت کی طرف بڑھ نہیں سکتا. دنیا جتنا آپ کو آلودہ کر دے مگر امام حسین ایک آنسو کے قطرے سے آپ کو پاک کر دیتے ہیں. اور یہ اس دنیا کے اندر ایک اسپریچول ریجن ہے، یہ صرف مجلس نہیں ہے. یا آپ چاہے مجلس میں آپ آئیں، امام حسین سے آپ ارتباط پیدا کریں، گھر میں بیٹھ کے گریا کر رہے ہوں، کچھ بھی ہے. خوب یہ اس عالم کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت ہے کہ جو آپ کو، کیا ہر کسی کو جس کے وجود میں حسین ابن علی کی محبت ہے اسے یہ دنیا ڈبو نہیں سکتی. کیوں؟ یا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے. نجات یہی ہے نا کہ انسان ڈوب رہا ہو بچا لے کوئی، سوار کر لے کوئی. خوب آپ امام حسین کی محبت میں آتے ہیں، آپ امام حسین کے لیے سوار کرتے ہیں. نہ امام حسین آپ سے فرقہ پوچھتے ہیں، نہ آپ سے مسلک پوچھتے ہیں، نہ آپ سے پوچھتے ہیں نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، کچھ نہیں پوچھتے. آپ سے کہتے ہیں آ جاؤ بس. خوب یہ رابطہ مہم ہے. ایک عالم دین زمینی راستوں سے، ایلام سے ہوتے ہوئے عراق کہتے ہیں زیارت پہ جا رہا تھا میں، تو اچانک سے میں نکلا تو میں نے
دیکھا کہ رستے میں ایک چرواہا تھا اور بہت بدن اس کا مضبوط تھا، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں پتہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہ دے، لیکن ایسے ہی اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے ڈر ڈر کے بولا کہ بھائی میں زیارت پہ جا رہا ہوں کربلا۔ تو اس نے مجھے کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ابھی چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اس کو میں کیا فلسفہ زیارت بتاؤں؟ تو میں نے کہا میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اچانک سے اس نے جواب دیا، یعنی پوچھا بلکہ سلام کرتے ہو تو جواب ملتا ہے؟ سلام کرتے ہو، سلام کرنے جا رہے ہو تو جواب ملتا ہے؟ کہا میں اچانک سے خاموش ہو گیا، میں نے کہا یہ عام آدمی نہیں لگتا یہ۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا تم سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہتا ہے میں سلام ہی نہیں کرتا اگر جواب نہ آئے۔ تو میں نے ایسے کہہ دیا کہ بھائی سلام کرو۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے خود کہا کہ اس چرواہے نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا، گویا جانتا تھا کربلا کدھر ہے، اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قسم کھاتے ہوئے عالم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورے پہاڑوں اور وادیوں سے مجھے جواب سنائی دیا، جواب سنائی دیا۔ یعنی رابطہ تو پھر یہی ہے نا، رابطہ اسی کو کہتے ہیں۔ کہا اس نے پھر مجھے بولا اچھا اب تم سلام کرو۔ وہ کہا میں گھبرایا، میں نے امام سے بولا مولا آپ جانتے ہیں وضعیت، لیکن عزت بھی آپ ہی کے ہاتھ میں۔ تو کہا میں نے بھی سلام کیا اور جواب آیا، مگر ویسا نہیں آیا جیسا اس کا آیا تھا۔ خوب یہ رابطہ مہم ہے۔ یہ ماہ محرم کے ایام جو ہیں، بہرحال محرم سفر، یہ اس رابطے کو کریٹ کرنا، یہ اپورچونٹی ہے، اس کو مس نہیں کیا کریں۔ بہرحال مجلس ہو، جہاں ہو، جس طرح ہو، بہرحال نہیں آ سکتے تو آن لائن ہے، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو اسی میں انوالو کریں۔ امام حسین کے بارے میں پڑھنے کے لیے کربلا کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، زحمت کی ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صرف سنا سنایا مذہب نہ لے، یعنی خود اپنی ریسرچ کریں، اور اپنے آپ کو جوانوں سے کہہ رہا ہوں میں خاص طور پہ۔ تو عزیزان محترم یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب باطن کنیکٹ ہو جائے تو پھر بدن اہمیت نہیں رکھتا۔ اب جس کا باطن کنیکٹ ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے بدن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسے پتا ہے میں کنیکٹ ہو گیا ہوں، میں امام کو پہچان گیا، میں امام تک پہنچ گیا، اب میرے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ بدن اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل معاملہ ہے بروز محشر آپ پہچانے کیسے جائیں گے، اصل تو یہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کا خادم امام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک خراسان کا شخص آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس وہاں باغ ہیں، گھر ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ میں سب تمہیں دینے کو تیار ہوں، یہ جو تم مولا کی نوکری کرتے ہو یہ مجھے دے دو۔ تو وہ امام سے کہنے لگا کہ مولا ایسی ایسی آفر ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا جو تمہارا دل چاہے۔ تو کہا مولا ظاہراً برا تو نہیں ہے؟ کہا مولا مرضی تمہاری۔ جانے لگا تو امام نے کہا اچھا ایک بات سنتے جاؤ۔ کہا جو اس دنیا میں جتنے ہمارے قریب ہوگا اس عالم میں بھی وہ اتنا ہی ہمارے قریب ہوگا۔ تو اب یہ قربت ضروری ہے نا۔ اب ظاہر ہے مثلا بدنی طور پر آپ کو امام نظر نہیں آ رہا، مطلب یقیناً آپ میں سے لوگ ہوں جن کو نظر بھی آتا ہو، لیکن امام کو تو ہم نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی میں اپنی زندگی کی روٹین میں اپنے امام کے کتنے قریب ہوں، یہ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ جس کے لیے آپ زندگی گزارے، پہلے تو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس امامت کو اپنی سولف کریں، اور یہ باطنی جو ریلیشن ہے یہ افیکٹ کرے گا آپ کے ظاہر کے اوپر۔ اب کوئی بولے کہ میں جی مولا کو مانتا ہوں مگر مولا کی نہیں مان رہا، تو وہ اصل میں مولا کو پہچانا نہیں ہے۔ مولا کو جب آپ پہچانیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ امام کے علاوہ کسی اور کی بات سنیں۔ وہ تو مطلب کوئی مدینہ میں ہے اور چھٹے امام کو اپنا مولا مانتا ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ میں کسی اور کی بھی سنتا ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ امام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امامت
کسی فرقے کا ڈیزگنیشن نہیں ہے، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے کہ یہ جو امام، خاص طور پہ 12 امام جو ہیں، امام تو اور بھی بہت سارے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے بھی امام ہیں، لیکن امام تو مسجد کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی امام کہلاتا ہے، لیکن میری مراد اثنا عشری 12 معصوم سے ہے، جس کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت ہے، اور جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولو الامر کی اطاعت ہے۔ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سب اللہ، رسول، اولو الامر، یعنی ڈسینڈنگ آرڈر ہے نا، اوپر سے کمانڈ اوپر ہے، پھر نیچے ہے۔ اب یہاں میں نے اولو الامر کی اطاعت کی، گویا میں نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، گویا میں نے اللہ کی اطاعت۔ اب اللہ ایسے اولو الامر کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا جو غیر معصوم ہو، اس کی لاجیکل ریزن ہے، لاجیکل ریزن ہے، نہ کتاب سے نہ حدیثوں سے۔ لاجیکل کیا ہے؟ اگر کسی کو ہم اولو الامر مان لیں کہ جو غیر معصوم ہو، اب جب غیر معصوم ہے وہ خطا کرے گا، معصوم کا مطلب یہ ہے نا، معصوم عن الخطا، غیر معصوم یعنی خطا کرے گا، کوئی نہ کوئی خطا کرے گا، کسی نہ کسی کو فیور دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ سلیکٹ کر رہا ہے وہ، جب اس کو سلیکٹ کر رہا ہے بس سلیکٹ ہے، وہاں الیکشن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جو غیر معصوم ہو اور وہ کوئی بھی غلطی کرے، بہرحال کوئی بھی کرے، اور لوگ اس کی اطاعت کریں، تو اب روز محشر میں پروردگار سوال کرے اسے، بھائی غلط کام کیوں کیا تو میں جہنم میں ڈالوں؟ بندہ کہے گا پروردگار تو نے تو کہا تھا اطاعت کر۔ تو کیا وہ عادل خدا کسی ایسے کی اطاعت کے بعد جہنم میں ڈالے گا؟ مشکل، میں آپ کو بتاؤں، بہرحال میرا موضوع کچھ اور تھا، میں کہیں اور چلا گیا۔ مشکل توحید کی ہے، دوسروں کے ہاں خدا عادل نہیں ہے۔ میں بہت آرام سے اور بہت پیار سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو اصول دین ہے، توحید، عدالت، پھر نبوت ہے، یعنی عدالت ضروری ہے۔ جس کے ہاں خدا کرسی پہ بیٹھا ہو، جس کے ہاں خدا کچھ بھی کر لے، خدا قادر ہے لیکن خدا اپنے نظام سے باہر تھوڑی جائے گا، خدا تھوڑی نظام سے باہر جائے گا، نظام بنایا ہے اس نے، وہ نظام کے باہر نہیں جائے گا، وہ منظم ہے، وہ خود ناظم ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کچھ بھی کرے گا؟ اللہ کیسے کچھ کرے گا؟ 1,24,000 کو کس لیے بھیجا تھا؟ وہ خود کر لیتا انسان پھر اگر۔ یعنی آپ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے خدا کی عدالت کو بھی کنارے پہ کرتے ہیں۔ ایسی ہے نا، آپ کسی کو بچانے کے چکر میں خدا کو بھی عادل سے باہر کر دیتے ہیں۔ بھائی اپنی عاقبت بچائیں، اپنی آخرت بچائیں، خدا کو سمجھیں۔ جب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا، توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، نبوت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب نبوت سمجھ میں آئے گی تو پھر امامت سمجھ میں آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین وہاں سے لو جہاں دین اترا ہے۔ یا السلام علیکم، یا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ یہ وہاں سے دین لیں آپ۔ ظاہر دین جب کہیں اور سے ہوگا تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال بریکٹ کلوز، امام کو سمجھیں۔ امام سمجھ میں آئے گا تو پھر جان بھی نکلے گی، مال بھی نکلے گا، وقت بھی نکلے گا۔ امام سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایسی گھومتے رہے زندگی بھر، ایسی پریشان رہے۔ عزیز محترم، امام کو پہچاننا، امام کی معرفت انسان کو شجاع، بریو بناتی ہے۔ امام کی معرفت انسان کو علمی پرواز دیتی ہے۔ امام کی معرفت انسان کو قرب الہی عطا کرتی ہے۔ امام کی معرفت ہے، جو آپ امام حاصل کرے، امام کی معرفت کرے۔ وہ جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اماموں کو اپنے پہچانا، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کیسے لوگ تھے جناب میثم تمار، کہ جب امام نے کہا کہ میثم وقت آئے گا
نیزے گو پہ جائیں گے, لٹکایا جائے گا, زبان کاٹی جائے گی. جناب میثم نے یہ نہیں پوچھا کب, کیوں, کیسے, یہ نہیں پوچھا انہوں نے. بولا مولا بس اتنا بتائیں میں حق پہ ہوں گا. تو جس درخت پہ لٹکنا تھا اس کو پانی دیتے رہے. وہ خوف نہیں ہے نا, کیونکہ بدن کی قیمت کچھ نہیں ہے, اور ہماری ساری انویسٹمنٹ بدن کے اوپر ہے. وہ جو باطن ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. باطن کے اوپر جب انویسٹمنٹ کریں گے, فرعون بھی آپ کے سامنے کانپے گا, کانپے گا. مطلب آپ دیکھیں نا, اللہ کا نمائندہ فرعون, انا ربکم الاعلی, اتنا فرعون, اتنی طاقت, اور کتنا سسٹم تھا ان کے پاس, احرام میں سے اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا, کاخ اور محل اور یہ بنائے ہوئے سب کچھ, غلام, اتنا بڑا سسٹم. حضرت موسیٰ جانتے تھے فرعون کتنا ظالم ہے. کہا, پروردگار نے کہا جاؤ موسیٰ فرعون کو تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار فرعون, کہاں جاؤ؟ کہا اچھا مجھے میرے ساتھ, میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجے. تو حضرت ہارون کو ساتھ بھیجا. قرآن کی آیت ہے, پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں, آپ جا کے بات کریں, میں باتیں سن رہا ہوں, میں بات سن رہا ہوں, اور بات بھی نرم لہجے میں کیجیے گا. وہ پروردگار فرعون ہے, نہیں ہے تو میرا بندہ, ہدایت دینی ہے, اگر قبول کر لے قبول کر لے, نہیں کرے گا تو پھر نتیجہ وہی ہے. خوف نہیں ہے. اتنا سب کچھ کیا, مگر پھر بھی اس کے بعد فرعون نے آپ کے سامنے کیا کیا, اور وہ واقعہ اور سحر اور سب کچھ, اور پھر راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. پیچھے سے بڑی تیزی سے فرعون, کیونکہ یہ سواریوں کے بغیر تھے, وہ سواریوں پہ تھا, پہنچ گیا. بنی اسرائیل نے یہی کہا حضرت موسیٰ سے. اب دیکھیں نا, باطن انبیاء سے لینا چاہیے, یعنی قرب الہی انبیاء. قرآن ہے. حضرت داران محترم, جب لشکر دیکھا نا, بنی اسرائیل نے یہی بولا, تو وہ پھنس گئے. اس سے تو بہتر تھا غلام رہتے, سامنے پانی پیچھے لشکر. تو اللہ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی کہ موسیٰ ان سے کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے, انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. بس پھر ساتھ ہے رب تو پھر کیا مسئلہ. موسیٰ عصا مار دو, عصا ماری, پانی میں راستے بن گئے, نکل گیا. مگر جو موسیٰ, جو خدا دریائے نیل کے کنارے پہ تھا, آج وہ خدا نہیں ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم کمزور ہو گئے. اس لیے آیت اللہ خامنائی کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. تو آپ کے سامنے پانی بھی اپنا رہا, سرزمین بھی اپنی رہی, بدن ٹکڑے ہو گیا, مگر بکھرا ہوا بدن بھی دشمن کے لیے خوف زدہ ہو گیا. تو یہ باطن ہے, یعنی باطن جب مضبوط ہو جائے, اس میں باطن خوف نہیں ہے. ہماری اٹیچمنٹ دنیا سے اتنی زیادہ ہے, ہمیں ہماری ذرا سی کوئی چیز کھو جائے ہمیں نیند نہیں آتی, ذرا سا کچھ ہو جائے, بٹ کوائن اوپر نیچے ہو جائے, لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے. اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے نا. ابھی تو کروڈ آئل پہ ہی کم لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں نا, مولانا صاحب صبح اتنے لگائے تھے, رات کو نقصان ہو گیا. جانے محترم, خوب کمائیں کھائیں پیئیں, جو حلال طریقہ ہے اس کے ذریعے سے, لیکن اٹیچمنٹ کیوں ہے اتنی زیادہ. اب صدر اسلام کا واقعہ, ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے, رسول خدا سے اصرار کر رہا ہے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. کہا میرے رزق کے اضافے کے لیے دعا کریں. رسول خدا نے بولا بس کافی ہے نا. وہ ایک تش کھجوریں بیچتا تھا روز, اور مسجد میں نماز پڑھتا تھا. کہا رسول خدا میرے لیے اضافے کی دعا کریں. رسول بولا کہ نہیں ٹھیک ہے,
بہت اصرار کیا تو رسول خدا نے اپنے 2 دھرم نکالے، کہا یہ اپنے مال میں شامل کرو۔ اس نے کھجوریں خریدی، کھجوریں جب آئیں، اب 2 دھرم رسول خدا کے تھے، کھجوریں خوبصورت ہو گئی، روشن ہو گئی، تر و تازہ، جو شام تک بکتی تھیں وہ کچھ گھنٹوں میں بک گئی، پھر دوبارہ خریدی، پھر بک گئی، پھر دوبارہ خریدی، انہیں کو جو ایک تش بیچتا تھا وہ من کے من بیچنے لگ گیا، اور اتنا بیچنے لگ گیا۔ رسول خدا گزرے، دیکھا لباس پہ ادھر لگا ہوا ادھر لگا ہوا، اس کو باتیں، اس کو دینا۔ پیغمبر نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ نیند بھی نہیں آتی، کس سے لینا ہے مال، کس کو پیسے دینے ہیں، پریشانی ہے، حسد الگ ہے، ایک خوف سا رہتا ہے زندگی میں، کیا کروں؟ کہا مسجد، کہا دل بہت چاہتا ہے آنے کا، دل بہت چاہتا ہے آنے کا، مگر کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا اچھا وہ 2 دھرم میرے واپس کرو۔ 2 دھرم واپس، کھجوریں مرجھا گئی، جنہوں نے پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے۔ اگلے دن دیکھا اذان سے پہلے باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھا ہوا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اب کہا یا رسول اللہ رات کو بڑی اچھی نیند آئی ہے۔ اذان محترم، اٹیچمنٹ، اضافہ نہیں مانگے اضافہ، لیکن برکت کے ساتھ۔ برکت نہیں ہو کوئی چیز کام کی نہیں ہے۔ بڑا بڑا گھر آپ بنا لیں، لیکن گھر میں، گھر در و دیوار سے تھوڑی بنتے، گھر تو لوگوں سے بنتے۔ بابا آپ کے لوگ ہی نہیں ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ چیزیں بنا لیں، اتنی گاڑیاں اپنے آپ کار پوش میں کھڑی کر دیں اور چلانے والا کوئی نہ ہو۔ اصل برکت ہے، اصل زندگی ہے۔ آج ہم ظاہری طور پر ماڈرن ہو گئے، اے آئی کا دور ہے، سب کچھ انسان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن کنیکشن بریک ہو رہے ہیں۔ آج کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، آج انسان سائیکولوجیکل بیمار ہے، یعنی آپس میں بھی بیٹھا ہو تو وہ موبائل سے زیادہ بات کرتا ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں کاش ہم موبائل ہی ہوتے، اتنی دیر ہمیں دیکھتا تو صحیح، یہ بات تو کرتا۔ عزیزان محترم، خوب یہ پرابلم ہے سوسائٹی کی۔ خوب بیک ٹو دا نارمل، اپنی زندگی کو آرام سے واپس لے کر آئے، اور یہی تمرکز آپ کو امام کی طرف لے کے جائے گا۔ امام کو سوسائٹی چاہیے، معاشرہ چاہیے، یہ مریض لوگ نہیں چاہیے امام کو۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ہمیشہ روز کی طرح 1-2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں لے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلیہ وہ۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ بہرحال ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہتری کی طرف بڑھیں، اور یہی بہتری جو ائمہ کے اقوال ہیں یہی معاشرے کو بنا سکتے ہیں۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں من تواضع للہ رفع اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر تواضع کرتا ہے اللہ اسے عزت اور رفعت دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں۔ فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے تو جھک جاؤ، جو ہماری سوسائٹی کا حال ہے۔ ایسے لوگ ہمیں بہت سارے کہتے ہیں موسیٰ ارے پتہ نہیں تھا وہ کون تھے جو کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا ہی وہ نہیں پتا تھا بھائی، سب وہ بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ بلٹ ان پرابلم ہے ہماری۔ ہمیں پتا ہو کہ اچھا عام سا آدمی ہے تو ہم، میں معذرت کے ساتھ نا کسی کو ایسے ٹھیک ہے، نہیں فلانا فلانی جگہ یہ پوسٹ ہے، اچھا کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے خیریت سے۔ اللہ کی خاطر عزت دے۔ ہمیں کیا پتا جو بیٹھا ہوا عام سا شخص ہو وہ اللہ کا ولی ہو۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا مسجد نبوی کا؟ ایک بدو عرب، لباس صحیح نہیں تھا، بس نارمل لباس تھا جیسا ہوتا ہے، آگے بیٹھا تو ایک اچھا عرب اچھا لباس پہنا ہوا، جب وہ برابر میں بیٹھا تو اس نے اپنے لباس کو سمیٹا، مسجد نبوی کی بات ہے، سمیٹا۔ پیغمبر نے دیکھ لیا، اس کو بھی محسوس ہو گیا، یہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دیتا ہوں۔
یعنی شرمندہ ہوا، ہمیں اپنی آدھی جائیداد، وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل میں بھی ایسا ہی کروں. تواضع للہ ہے، میں اللہ کی خاطر جو کروں، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر جو تواضع کرتا ہے خدا اسی کو عزت دیتا ہے، رفعت بھی دیتا ہے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں من تکبر حفظہ اللہ، اور ہر کوئی بھی اگر تکبر کرے گا تو خدا اسے نیچے لے آئے گا. یہ رول ہے، یہ رول ہے، یہ امام دے رہے ہیں، قال امام صادق ہے. یعنی تکبر، غرور، اور یہ بہت مشکل، مطلب یہ بھی پارٹ آف دا سوسائٹی ہے. ظاہر ہے جو حدیث میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے وہ حدیثیں بیان کی جائیں جو سوسائٹی کے لیے ہوں. مطلب حدیثیں تو ساری مطلب سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جوان بولیں یار مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے تھے، سوسائٹی کی بات ہے. تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، عزت آ جائے. آج کل تو فالوورز بن جائیں انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ فالوورز بن جائیں، بندہ او میں تو یہ میرے تو اتنے فالوورز ہیں. پبلک تو آج کل فالوورز سے پہچانتی ہے، یہ نہیں دیکھتی. وہ کہتے ہیں چھنت، فارسی میں بھی اور ایران میں بھی جائیں وہ کام کریں تو وہ کہتے ہیں چھنتا فالوور داری. فالوور کتنے ہیں؟ ان کو بولا بھائی ملین ہے. اوہ اچھا ملین ہے، واہ بھائی آئیں کام کریں. وہ دنیا ایسی ہو گئی ہے. اور پھر جس کے اندر آ جاتا ہے وہ تو ہلکا ہی نہیں آ رہا، تکبر. جبکہ اللہ کی بارگاہ میں خدا جس درخت کو جتنا پھل دیتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہے. سخت ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو انسان کو تکبر پسند جائز ہی نہیں ہے، عزت صرف خدا کو ہے. پھر امام فرماتے وَمَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَةِ رِزْقِ اللہ، جو اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے خدا اسے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. یعنی میانہ روی یعنی بیلنس لائف، معتدل ہونا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچ نہ کرنا. بیلنس لائف کرے، خدا رزق میں اضافہ کرتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اسراف کرتا ہے ومن بذر حرمہ اللہ، یعنی جو بہت خامخواہ کا خرچ کرتا ہے یعنی ایکسٹرا، تو خدا جو ہے اسے چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. خاص طور پہ یہ کھانے پینے کے رزق پہ ہم لوگ بہرحال احتیاط کیا کریں. زان محترم پلیٹ میں اتنا ہی ڈالا کریں، چاہے وہ نیاز کھائیں چاہے وہ کسی خوشی کے اس میں جائیں. آپ یقین کریں بھوکا رہنے سے کوئی نہیں مرتا، جتنے لوگ مرے ہیں کھانے سے مرے ہیں. تو اللہ آپ کے ایک ایک چیز کو چیک کر رہا ہے، تو اتنا کھائیں. اور اگر نہیں کھا سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ بھوکے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو احتیاط کرے. پانچویں چیز امام فرماتے ہیں کہ من اکثر ذکر الموت احب اللہ، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب یہ بہرحال سوسائٹی کی نارمز ہیں. یہ جتنی بہرحال حدیثیں میں آپ کی خدمت میں روز لانے کی کوشش کرتا ہوں، لا تو کچھ زیادہ ہی دیتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا ساری آپ کی خدمت میں. لیکن یہ سوسائٹی کو امام بناتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے. اللہ کا قانون نبی کے پاس اور نبی کے بعد امام کے پاس ہے. امام کا کام اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. نظام ولایت جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی تو ختم ہو گئی، دین کامل ہو گیا. یوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا. اب وہ اس کو کون کرے گا؟ امام کرے گا. آج یہ جو جنگ ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ اسی کی جنگ ہے. یہ اسی آنے والے کی گھبراہٹ میں یہ سب پہنچے ہوئے ہیں. بھائی یہاں کیوں پہنچے ہو؟ کہیں اور چلے جاؤ. بھائی کوریا کے پاس بھی تو نیوکلیئر ہے، ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ ادھر تھوڑی امام نے آنا ہے، امام نے ادھر آنا ہے. تو انہیں پتا ہے کہ اسی خطے میں امام نے آنا ہے. یہی خطہ ہے نا، خوب حجاز ہے یعنی عربستان ہے، سعودیہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے،
کوفہ ہے، عراق ہے، خراسان، اسی خطے میں آنا ہے، تو اسی خطے کو گھیر رہے ہیں وہ، اور ابھی سے نہیں گھیر رہے وہ. یہ سب انسیڈنٹ اچانک نہیں ہے، یہ پلانڈ ہے. ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جانے میں تو ٹھیک ہے، پاکستان پلیڈ ہز رول ویری ویل، اور اپنا رول پاکستان نے اچھا پلے کیا. ایڈمنسٹریشن ہو گئی، گورنمنٹ ہو گئی، منسٹری ہو گئی، خوب آرمی ہو گئی، اپنا رول بیسٹ. اور بڑی اچھی بات، وہ میں سن بھی رہا تھا، وہاں ایک یوگنڈا کا جوان تھا، اس نے انٹرویو لیا وسیم بدامی نے مسجد جمکران میں، تو اس نے بولا پاکستان کے بارے میں تم نے کیا کہا. بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ اس نے تھینک یو بھی کیا جنرل صاحب کا، وہ فیلڈ مارشل کا بھی، اور اس کا. تو وہ کہنے لگا فائٹر کین اسٹاپ دا فائٹ. کہہ رہا ہے پاکستان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جو یہ ساری چیزوں کو رکوا سکتا ہے. اور خدا کرے انشاءاللہ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، انٹرنل حالات ہوں، اور یہ بہتر ہو جائے تو پاکستان خود ایک اکنامیکل پاور بن سکتا ہے. اور کیوں نہیں بن سکتا کہ بہرحال یہاں تھوڑی سی مشکلات ہیں، اور وہ مشکلات باطنی ہے، وہ ظاہری نہیں ہے. انسان باطن میں مشکل میں ہے نا، کہ آج کرسی ہے کل نہیں ہوگی، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. زندگی چل رہی ہے، چلتی رہے گی. جانے محترم، وہ بہرحال ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں کہ جو معرفت پروردگار ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرے. 5 چیزیں ہیں کہ جو معرفت پروردگار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اچھا 4 چیزیں میں کل کہیں حدیث پڑھا تھا یہاں یا کہیں اور، تو میں نے 5 بولیں، 4 بول دیں، پبلک پھر میسیج میں پکڑ لیتی ہے ہم لوگوں کو. تو بہرحال اس میں 4 چیزیں ہی ہیں. امام فرماتے ہیں من عرف اللہ توحدہ، جو خدا کی معرفت کرتا ہے وہ موحد ہو جاتا ہے، یعنی وحدانیت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو معرفت پروردگار بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہترین ہے، میں جوانوں سے کہوں کہ آپ جو ہے وہ عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کریں. عقائد کے لیکچرز جو ہیں اپنی فرصت میں بہرحال آن لائن موجود ہیں، لیا کریں، یہ بہت ضروری ہے. توحید بہت امپورٹنٹ ہے. پھر امام فرماتے ہیں من عرف نفسہ تجردا، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچانتا ہے تو وہ اپنی اٹیچمنٹ، جو اس کی اٹیچمنٹ ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. ومن عرف نفسہ عرف ربہ، رسول خدا کی حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خوب اپنے آپ کو پہچاننا یعنی کیا ہے؟ یعنی پھر وہی مولا علی کا قول ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے. خوب یہ اگر انسان ریزولو کر لے تو اس کی جو اٹیچمنٹ ہے دنیا سے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو آج مشکلات ہیں یہاں بریکٹ کے اندر جانے محترم، اس ٹائم ڈائیورس ریشیو ہائی، اسلام آبادی کا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ صرف اس ریجن کا جو علماء اکرام ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اٹیچڈ ہیں. ہم ذرا سی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. تحمل ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا. مطلب آپ پیچھے چلے جائیں، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جتنی ٹیکنالوجی کم تھی رشتے اتنے اچھے تھے. جتنی انسان ٹیکنالوجی میں آ گیا رشتے کاغذی ہو گئے. کاغذی ہو گئے نا رشتے، یعنی واٹس ایپ کے میسج پر ڈائیورس ہو جاتی ہے. تم نے مجھے میسج نہیں کیا، تم آن لائن تھے. میں نے خود ساری چیزوں کو دیکھا ہے، کنسلٹنٹ ہوں میں، جانے محترم. ڈائیورس ہو، کاغذی رشتے. پہلے میاں بیوی لڑتے تھے، شام کو شوہر واپس آتا تھا، ماحول ٹھیک ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ابھی ذرا سی بات ہونے کی دیر ہوتی ہے، واٹس ایپ گھوم جاتا ہے پورے خاندان کو. Nobody loves you. اگر کوئی آپ سے محبت کرتا بھی ہے نا تو اپنے ذہن سے. اپنا گھر آپ خود بچا سکتے ہیں. جو پرابلم ہے یہ دیکھیں حدیث پیغمبر ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے عیبوں کو کسی سے ظاہر نہ کرے. آج معاشرہ کس فساد کی طرف چلا گیا، یعنی ہر چیز کھلے عام بیان ہو رہی ہے. یہی پرابلم ہے. اور اوپر سے ٹی وی ڈرامے ہو گئے ماشاءاللہ، ہمارے ہاں جو رہی سہی کسر وہ پوری کر دیتے ہیں.
یہ پیمرا کو نظر پتہ نہیں کیوں نہیں آتا. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ معاشرے کی ساخت کو خراب کیا جائے. اسلامی دیکھیں, جو پاکستان کا اپنا ایک کلچر ہے نا, پاکستانی ایک کلچر ہے اور ایک اسلام ہے, ظاہر ہے اسلام اور پاکستانی کلچر ہے, وہ بریک ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے بریک؟ کوئی کر رہا ہے بریک, کوئی پیسے دے رہا ہے آپ کو, کوئی چاہ رہا ہے کہ بے حیائی ہو, بے حجابی ہو, بدمزگی ہو. آپ سامنے جو کریکٹرز ڈیفائن کیے جا رہے ہیں ڈراموں کے اندر, اصل وہ کوئی اسلامی قوانین ہے نہیں جی. معاشرے میں یہ ہوتا ہے تو دکھا رہے ہیں, ہوتا نہیں ہے, آپ دکھا کر کروانا چاہتے ہیں, ہوتا نہیں. ہر برائی دکھائی نہیں جاتی. اس کی مثال اسلام میں, صدر اسلام میں کہ خاتون مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بس میں یہاں دو باتیں رہ گئیں, اس میں سے وہ اپنی غرائز کو بات کروں. صدر اسلام میں خاتون سے گناہ ہوا, مولا علی کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یہ غلطی ہو گئی. امام نے کہا ٹھیک, خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو, جاؤ جاؤ توبہ کرو جاؤ. پھر آ گئی, کہا یہ ہو گیا. کہا میں نے کہا نا ضرورت نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, خدا معاف کرنے والا ہے. تیسری دفعہ آئی تو پھر امام نے کہا حجت تمام کر دی, میں تمہیں بول رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. یعنی گناہ کو اسلام بھی چاہتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, بس تشہیر مت کرو, تشہیر نہیں کرو. بعض اوقات انسان بڑا میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو شرمندگی ہو, آپ توبہ کر لیں, لیکن جس کو آپ نے بتا دیا روز محشر وہ آپ کا گواہ بن گیا. میں جانے ہوتا ہوں اس کی بارگاہ میں بہرحال انسان کو استغفار کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں من عرف الدنیا تزہدا, جس نے دنیا کو پہچانا وہ دنیا کو رہا کر دیتا ہے. پہچانا, جس نے پہچان لیا دنیا کو وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, وہ زاہد بن جاتا ہے, ترک کر دیتا ہے دنیا کو. ترک کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں جا کے بولو بھائی مولانا صاحب نے بولا دنیا ترک کر نہ. اصل دنیا ترک کرنا یعنی دل دنیا میں نہیں ہو. اور دنیا جو ہے ایک خوبصورت ایک زوج بن کے, برائڈ بن کر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آئی. تو حضرت عیسیٰ نے بولا بھائی کیا چاہتے؟ کہا کہ جو جتنا میرے پیچھے آئے گا اتنا میں اسے اور دور لے جاؤں گی. دنیا ایسی ہے, جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا آپ سے دور چلی جاتی ہے, اور جتنا آپ آخرت کی طرف جائیں دنیا اپنے خزانوں کو اگل دیتی ہے. یہ بھی کالا امیر المومنین نے, وقت نہیں ہے میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کروں. وہ جانے محترم. پھر امام فرماتے ہیں من عرف الناس تفردا, اور جو لوگوں کو پہچان گیا وہ تنہا ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگوں کو صحیح پہچان جاتا ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے. ایسی ہے. اگر انسان کو دوسروں کی حقیقت پتہ چل جائے, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں. ایسی ہے. عزیزاران موت, بڑے بڑے عرفا کہ جن کو ملا کلی حسین ہمدانی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب نجف میں مولا کی زری کی زیارت کرتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو ابا کو اوڑھ کے نکلتے تھے. تو پوچھا کہ آپ جاتے تو صحیح ہیں, واپسی میں ابا کیوں اوڑھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ زیارت کا کرم مجھ پہ ہوتا ہے, میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی. تو میں نہیں چاہتا کہ جب میری یہ حالت بدل جائے تو میں لوگوں کو اس طریقے سے ملنا شروع کروں, میں نہیں چاہتا. اور یہاں ذرا سی ہمیں کسی کی برائی پتہ چل جائے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ججمنٹل ہم کتنے ہو جاتے ہیں. انسان ہے بھائی, انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے, کیا ہو. جب خدا میری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے تو میں لوگوں کی غلطیوں کو کیوں نہیں معاف کرتا. بچے سے غلطی ہو جائے میں کتنا سخت ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنی غلطیاں کر رہا ہوں اور وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ یہ معاملات اپنی زندگی کے ایسے ہی کریں سب. اگر بچوں کی بات یاد آئی, عزیزاران محترم,
168 بچوں میں سے میناب کے 140 بچوں کو ڈی این اے کے ذریعے پہچانا گیا. 140 بچوں، کچھ نہیں بچا. اور ایک بچہ مارکاوا ابھی تک ایسا ہے 100 ڈی این اے ہو گئے، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ نہیں. اور ایک بچے کی تو کچھ چیزیں بہت دنوں بعد، آپ نے دیکھا سب کے تابوت ایک جیسے تھے، چھوٹے تابوت تھے، تو کوئی بڑا بھی تھا، چھوٹا بھی تھا، لمبا بھی تھا. کیوں؟ کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا. یہ گھر والوں کو بیگ ملے، کسی کو کیا ملا، کسی کو ٹکڑا ملا، کسی کو کیا ملا. وہ ٹیچر جس کا قد سب سے لمبا تھا، تھوڑا سا بدن. وہ ایک ٹیچر جو بچوں کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی تھی، اس کا سر ہی نہیں ملا. کربلا ہے. وہ ساری مائیں اگر ان کے دل میں کربلا نہ ہوتی زندہ رہتی؟ نہیں رہ سکتی. تو وہ تو وہاں بھی روتی ہیں تو کربلا کو یاد کر کے رو رہی ہیں. کوئی علی اصغر کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی قاسم کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی اون و محمد کو یاد کر کے رو رہا ہے. اللہ اکبر. میناب کی بیٹیاں، عزاداران محترم، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. اللہ کی راہ میں بہرحال امتحان، آزمائش تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولایت قیمت مانگتی ہے. سید الشہداء نے کربلا میں دکھا دیا کہ خدا کے دین کی خاطر اپنی سب سے بہترین چیز قربان کرنی ہے، اور امام حسین نے قربان کی. اور یہ راستہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس بھی جو سب سے بہترین ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دو. مگر بیٹیوں سے محبت تو ہوتی ہے، انسان کو کیا کرے. اور وہ بھی چھوٹی بچیاں، شاید جن کے پہلے روزے تھے، روزہ رکھ کر گئی ہوں گی، اور اسے امید سے کہ واپس آئیں گی، افطار کریں گی. عزاداران محترم، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. آپ تصور کریں، میں نے بڑا تصور کیا، برداشت نہ ہوا کہ صبح بیٹی میری بھی اسکول جائے، واپس اس کے بدن کے ٹکڑے آئے. سخت ہے، بہت سخت، بہت سخت ہے عزاداران محترم. چھوٹی بیٹیاں ویسے بھی باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، دیکھا سواری ہلتی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ذوالجناح کو پکڑ کر کھڑی ہوئی ہے. امام نے نیچے دیکھا تو چھوٹی سی بچی ہے. امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا. بچی اپنے بابا سے مل کے گریہ کیا. آپ بھی بیٹیوں والے ہیں نا، جب گھر سے نکلتے ہوں گے، سفر پہ جاتے ہوں گے، تو چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں ملتی ہے. یہ بچی بھی سب سے آخر میں ملی، مگر بچی جانتی تھی جو گیا واپس نہیں آیا. تو اس بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آؤ گے، اس بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. مگر امام نے کچھ کہا اس بچی کو، بچی خاموش ہو گئی. امام کی سواری چلی گئی، بچی خیموں کے پاس کھڑی دیکھتی رہی کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور میرے بابا پہ حملے ہو رہے ہیں. بعض مقاتل کہتے ہیں بچی سے صبر نہ ہوا، بچی نے خیموں کو چھوڑا، دوڑتی ہوئی گئی، نہ مارو میرے بابا کو. کسی نے پیار سے اس بچی کو جدا نہیں کیا، تماچوں تازیانوں سے دور کر دیا. بچی خاموش ہو گئی، خاموش. بچی نہیں بولی. شام غریبہ کی مصیبت اپنی جگہ، 11 محرم کی مصیبت اپنی جگہ،
پورے راستے بچی خاموش۔ جناب زینب نے کئی مقام پر اپنے بھائی کے سر سے کہا، بھائی ہم سے بات نہیں کرتے، اس بچی سے تو بات کرو۔ بچی خاموش ہے۔ جانتے ہیں، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے بچی سے یہ کہا تھا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ ہمارے پاس آؤ گی۔ بچی اسی وقت کا انتظار کر رہی ہے، وہ کون سا وقت ہے جو میں بابا کے پاس جاؤں گی۔ حضرت عزیزان محترم، شام کا دربار آیا۔ بچی نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، ظالم چھڑی سے اہانت کرا۔ بچی سے صبر نہ ہوا، چھپ چھپ کے دیکھتی تھی۔ جیسے ہی کہتے ہیں زندان میں گئی، بچی نے کہا بابا بابا بابا۔ آواز پہنچی، کہا شور کیسا ہے؟ کہا ایک بچی بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اسے بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ تشت آیا، تشت سے کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بڑے دنوں بعد بابا آیا تھا، اتنی قریب، ننھے ننھے ہاتھوں سے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا۔ آپ بھی بہت دنوں بعد گھر جاتے ہیں نا تو چھوٹی بچی شکایت کرتی ہے، ماں نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا۔ اب اس بچی نے بھی شکایت شروع کی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن بھی جل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ بابا کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم